السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ تحائف سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ سبا سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ قاصدوں کے دلوں میں ایک عجیب سی تجسس اور خوف تھا۔ وہ ریگستان کی تپتی ریت اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اپنی دولت سے متاثر کر دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سرحدوں میں داخل ہوئے، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں کا منظر ان کا تصور سے بھی زیادہ ہولناک اور پرسکون تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ خوفناک جنات اور پرندوں کے غول بھی شامل تھے۔ ان کی اپنی دولت جو وہ سبا سے لائے تھے وہاں کے عام راستوں سے بچھی ہوئی چیزوں کے سامنے بیچ لگنے لگی۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچا اور ملکہ کا بھیجا ہوا تحفہ پیش کیا تو وہ سلیمان علیہ السلام اس صندوقچے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور قاصد سے کہا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنے چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ پھر اس نے اپنی موتی کی طرف دیکھا جس میں سوراخ کرنا ناممکن تھا۔ قاصد نے وہ شرط بتائی جو ملکہ نے رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ موتی میں سوراخ کر دے۔ پھر وہ کیڑا موتی کے اندر داخل ہوا اور اپنا راستہ بناتا ہوا پلک جھپکتے ہی دوسری طرف سے نکل آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بلقیس نے چاہا تھا۔ قاصدوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ان کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا سایہ قاصدوں پر چھا گیا۔ آپ نے ان قیمتی سونے اور چاندی کے صندوقچوں کی طرف حقارت سے دیکھا اور کڑکدار آواز میں فرمایا، کیا تم لوگ مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ تم لائے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنے ہدیوں سے خود ہی خوش ہوتے ہو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے قاصد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، واپس جاؤ اپنی ملکہ کے پاس اور ان سے کہو میں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر آؤں گا جن سے مقابلہ کرنا ان کی مجال میں نہیں ہوگا۔ اگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا تو میں ان کو ذلت اور خواری کے ساتھ ان کے شہر سے باہر نکال دوں گا۔ قاصد واپس سبا پہنچا اور سارا قصہ سنا دیا۔ جب بلقیس نے سارا ماجرا سنا، جب اسے موتی کے معجزے کا علم ہوا اور جب اسے بتایا گیا سلیمان علیہ السلام کا لشکر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہواؤں اور جنات پر بھی مشتمل ہے، تو اسے سمجھ آ گئی یہ مقابلہ زمین کے کسی بادشاہ سے نہیں بلکہ خدا کے ایک منتخب بندے سے ہے۔ بلقیس نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے جان لیا ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے، بلکہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تائید اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم وہاں جنگ کے لیے نہیں بلکہ اطاعت کے لیے جائیں گے۔ ادھر بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا کہ بلقیس اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہو چکی ہے، اب پہنچنے والی ہے۔ آپ نے اپنے دربار میں موجود جنات اور سرداروں سے ایک عجیب سوال کیا، اے میرے دربار کے بزرگوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا وہ عظیم الشان تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں میرے پاس لا کر رکھ دے؟ ایک سرکش اور طاقتور جن جس کا نام عفریت تھا کڑھا ہوا۔ اس نے کہا، میں اس تخت کو دربار ختم ہونے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا کوئی اور بھی ہے جو اس تخت کو اس سے پہلے حاضر کر سکتا ہے؟ آصف بن برقیہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم اور اسم اعظم تھا، انہوں نے کہا، میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پھر جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلکیں جھپکائیں، وہ جیسے ہی آپ کی آنکھوں کے دوبارہ کھلی دربار میں بلقیس کا وہ عظیم الشان اور سنہرا تخت موجود تھا۔ یہ تخت کوئی معمولی فرنیچر نہیں تھا، اس پر بڑے یاقوت، زمرد اور ہیرے دربار کی روشنیوں میں ایسے چمک رہے تھے جیسے ہزاروں ستارے زمین پر اتار رہے ہیں۔ اس کی بناوٹ اور اس کی عظمت دیکھ کر بڑے بڑے جنات بھی دنگ رہ گئے۔ آصف بن برقیہ نے اسم اعظم کی برکت سے زمین کے ان حصوں کو سمیٹ دیا تھا اور تخت کو پلک جھپکتے ہی حاضر کر دیا۔ تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر تکبر کی بجائے عاجزی آ گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ادھر ملکہ بلقیس کا قافلہ قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حیرت انگیز حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، اس تخت کی شکل اور صورت میں تھوڑی تبدیلی کر دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بلقیس اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے۔ کاریگروں نے تیزی سے کام شروع کیا۔ تخت کو کچھ حصوں کو ڈھانپ دیا گیا، کچھ نگینوں کی جگہ بدل دی گئی اور اس کی ظاہری چمک کو ایک نیا رخ دیا گیا۔ یہ بلقیس کی ذہانت اور اس کا امتحان تھا۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ بیت المقدس پہنچ چکا تو بلقیس جو خود کو ایک عظیم حکمران سمجھتی تھی،
جب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخل ہوئی تو اسے اپنی ہر چیز کمتر لگنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کے راستے، یہاں کی عمارتیں اور یہاں کا نظام ان کی اپنی شہر سبا سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ بلقیس جب دربار میں داخل ہوئی تو اس کا سر فخر سے بلند تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی حیرت تھی۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ دربار کا جلال دیکھ کر وہ مرعوب تو تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت برقرار رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدلے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، میرا تخت تو سبا میں 7 تالوں کے پیچھے بند ہے، یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی بناوٹ، اس کے وہی خاص پتھر، وہ الجھ گئی۔ اس نے بڑی ذہانت سے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے، یعنی بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا میرا تخت ہے۔ اس امتحان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل کے اس خاص حصے میں لے گئے جسے جنات نے صرف شیشے سے بنایا تھا۔ یہ شیشہ اتنا شفاف تھا کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی اور مچھلیاں ایسے نظر آتی تھیں جیسے کھلی جھیل ہو۔ ملکہ بلقیس نے جب قدم آگے بڑھایا تو ایسا لگا وہ پانی میں گر جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ پانی نہیں ہے بلقیس۔ جب ملکہ بلقیس اس شیشے کے محل کے دروازے پر آئی تو آگے کا واقعہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔